بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ انتہائی گرفتہ دل اور اشکبار آنکھوں سے آج میں یہ ویڈیو جب آپ کے لیے اس کو تیار کروا رہا ہوں تو دل اور دماغ اور زبان ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ المیہ قومی ہے اور آج پورا پاکستان سوگوار ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پاکستان کے صف اول کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، جن کو کل رات کینیا میں انتہائی بہیمانہ انداز میں انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ان کو نشانہ باندھ کر جس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اس نے ہر پاکستانی کو خون کے آنسو رلائے ہیں۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سانحے کی تفصیلات سے آگاہ کر سکوں کہ سانحہ کیسے پیش آیا، ارشد شریف کینیا کیوں گئے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے، پولیس جو کینیا کی ہے اس نے ابتدائی طور پر موقف کیا جاری کیا، اور خود کینیا کا میڈیا اور جو ان کے آزاد جرنلسٹ ہیں انہوں نے کینیا کی پولیس کے سارے جھوٹوں کے پول کیسے کھول کے رکھ دیے، یہ اب تک کے جتنے حقائق ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ ناظرین، رات کو اچانک ٹویٹر پر چونکہ لوگ رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں اور رابطوں میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ افسوسناک خبر ٹویٹر پر عام ہوئی کہ پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر اور جرنلسٹ ارشد شریف کینیا میں ان کو گولی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر تفصیلات سامنے نہیں آ پائی تھیں، چہ گوئیاں جاری ہو گئیں، لوگ ذرائع سے کنفرم کرنے لگے۔ پاکستان کا جتنا معروف میڈیا ہے الیکٹرانک، اس پر رات گئے تک یہ خبر دور دور تک نہیں تھی۔ بعد ازاں اس کو پہلے جیو نے قتل کی خبر چلائی، پھر جب اے آر وائی نے اس کو حادثہ کہا تو پھر جیو نے بھی اپنی خبر تبدیل کر لی۔ سوشل میڈیا پر طوفان آیا، لوگوں نے اس خبر کو عام کیا۔ اب میں آتا ہوں کہ پولیس نے کیا کہا۔ کینیا کی پولیس جو ہے اس کے ترجمان نے جو سرکاری طور پر اس بڑے واقعے کے بارے میں جو سرکاری موقف دیا ہے، وضاحت دی ہے، وہ آپ اپنے موبائل سکرینز پر بھی دیکھ لیں گے۔ باقاعدہ ایک خط کی صورت یہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کل رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک پاکستان کے صحافی ہیں جو بعد میں شناخت ہوئی ہے جن کی، ارشد شریف، وہ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، شناخت میں غلطی ہو گئی تھی۔ پھر کہا گیا جی کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک کار جو رپورٹ ہوئی تھی کہ چھنی ہوئی ہے، اور ایک شخص نے رپورٹ کیا کہ اس نے کسی دکان کے باہر اپنی گاڑی پارک کی جس میں اس کا بچہ بھی تھا، جب وہ واپس آیا سٹور سے کار بھی غائب اور اس کا بچہ بھی غائب۔ اب پولیس اس کار کی تلاش میں تھی، جگہ جگہ ناکہ بندی ہوئی تھی۔ ارشد شریف جس کار میں سوار تھے اس کار کا بظاہر جو حلیہ تھا وہ اسی کار کی طرح تھا جو چھنی ہوئی تھی، اور پولیس نے غلط فہمی میں کہ شاید یہ وہی کار ہے، حالانکہ نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں، نمبر دونوں کاروں کے الگ ہیں۔ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ناکے پر پولیس نے اس کار کو روکا، ارشد شریف رکنے میں ناکام رہے، جس پر اس کار پر پولیس کا ایک اسپیشل گروپ ہے وہاں پر جس کو جنرل سروس یونٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نیم فوجی دستہ ہے، اس نے فائر کر دیے جس کے نتیجے میں ارشد شریف کی ہلاکت ہو گئی، اور اس کے ساتھ ان کا بھائی جو تھا، اس کا انہوں نے باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے، خرم، وہ ڈرائیو کر رہا تھا، اور خرم نے بتایا کہ ایک فائر جو تھا وہ کارگر ثابت ہوا جو کہ آ کے لگا ارشد شریف کو، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ آخری جو لائن ہے اس موقف کی، اس میں کینیا کے حکام نے، ان کی پولیس نے پاکستان میں ارشد شریف کے اہل خانہ اور دوستوں سے تاسف کا اظہار کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہو۔ یہ موقف ہے جی سرکاری پولیس نے جو دیا۔ اب میں آتا ہوں
کہ میڈیا کیا کہتا ہے اس پر، میڈیا نے یہ سارا جو جھوٹ کا پلندہ ہے اس کے پول کیسے کھولے۔ اب ناظرین یہاں ایک وہاں کینیا کے ہی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے اوبایا، اور برائن اوبایا نے، آپ یہ سامنے دیکھیں گے ان کا ٹویٹ، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے یہ جھوٹ بھی بے نقاب کر دیا کہ پولیس جو تھی وہ اس کا جو موقف تھا کہ ناکے پر روکا اور نہیں رکے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور بلکہ انہوں نے ایک اور جھوٹ بے نقاب کیا کہ پولیس نے جہاں رپورٹ کیا کہ اس جگہ پر ناکے پر نہیں رکے ارشد شریف، جبکہ جس جگہ پر ارشد شریف کا جسد خاکی جو ہے، ڈیڈ باڈی ان کی جس جگہ رکھی گئی ہے سرد خانے میں، 78 کلومیٹر دور ہے جائے وقوع سے۔ اب اس پر بھی بڑے سوال اٹھنے لگے ہیں۔ اور ناظرین ایک اور وہاں ان کے جرنلسٹ ہیں مارٹن، یہ آپ کے سامنے سکرین پر ان کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے، انہوں نے بھی اس جھوٹ کو بے نقاب کیا کہ پولیس نے کوئی چیس نہیں کیا، یعنی ارشد شریف کی گاڑی کا کوئی پیچھا نہیں کیا جا رہا تھا کہیں سے بھی، اور جو کہا گیا کہ انہوں نے ناکا جو لگا رکھا تھا، رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی، اس کو بائی پاس کیا، تو انہوں نے اس جھوٹ کی بھی نفی کر دی۔ اب ناظرین یہاں میں آپ کو جو کینیا کا ایک سب سے بڑا اخبار ہے دی نیشن، اس کی رپورٹ دکھاتا ہوں، یہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے۔ دی نیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے جو رپورٹ جاری کی ہے ارشد شریف کے قتل کے وقوعے کی، ان پر فائرنگ کے واقعے کی، اس میں حقائق جو ہیں اصل ان کو چھپا دیا گیا ہے، یعنی خود کینیا کا میڈیا جو ہے اس نے کینیا کی پولیس کے سارے موقف کو سراسر غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب ناظرین یہاں میں آپ کے سامنے کچھ اور چند حقائق ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کینیا کی پولیس کے حوالے سے۔ کینیا افریقہ کا ایک ملک ہے جس کی وجہ شہرت، وہاں سفاری پارک ہیں بہت بڑے بڑے، لوگ ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد وہاں کا رخ کرتی ہے۔ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں بھی کرپشن کی ابتری ہے، حکومت کی ناکامی ہے، اور پولیس کینیا کی اس کا شمار دنیا کی کرپٹ ترین پولیس میں ہوتا ہے۔ الجزیرہ نے اس پر باقاعدہ ایک رپورٹ بنائی ہوئی ہے، ڈاکومنٹری موجود ہے کہ کینیا کی پولیس پیسے لے کر ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، اور خود کینیا کی حکومت نے اس کا ایک اسپیشل یونٹ جو ہے اس کو بین کر رکھا ہے، کیونکہ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے نامور صحافیوں کو، اس نے نامور سماجی ورکرز کو کینیا کے حدود کے اندر پیسے لے کر، اجرت لے کر اسی طرح سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ اور الجزیرہ کی اس رپورٹ میں کینیا کی پولیس کی وجہ شہرت یہ بیان کی گئی ہے، الفاظ یہ ہیں کہ ہم گرفتار نہیں کیا کرتے، ہم صرف سنائپرز ہیں، ہمارا نشانہ ٹھیک لگتا ہے اور ہم گرفتاری کی جھنجٹ پالا ہی نہیں کرتے۔ ان سارے واقعات کو دیکھ کر، ان تمام حالات کو دیکھ کر ناظرین یہ واضح ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب کچھ اور تصاویر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جائے وقوع کی، وہ ذرا دیکھیے۔ پولیس کا ایک اور دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ پولیس نے بتایا تھا کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، جبکہ جو مقامی لوگوں نے، میڈیا نے جو تصاویر جاری کی ہیں اب جائے وقوع کی، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد شریف جس سڑک پر آ رہے تھے وہ نیم پختہ سڑک تھی، اور وہاں کوئی رکاوٹ جو رپورٹ کیا گیا نا، پتھر رکھے گئے تھے چھوٹے چھوٹے، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی وہاں پر۔ پولیس کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے۔ اب جو گولیاں رپورٹ کی گئی ہیں جی، ارشد شریف جس گاڑی میں سوار تھے، 9 گولیاں، اور آپ ٹائر دیکھیں گے تصویر اپنے موبائل پر کہ گولیاں کی جو شدت تھی ان سے گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ بالکل فلیٹ ہو گیا، اور جس گولی نے ارشد شریف کی جان لی ہے وہ گولی عقب سے فائر کی گئی، اس نے پچھلی سکرین کو توڑا، اور یہ تصویر دیکھیں ذرا آپ، ارشد شریف جس سیٹ پر سوار تھے کہ سیٹ کی عقبی طرف سے اس نے ارشد شریف کے سر کو نشانہ بنایا، اور وہ گولی ونڈ سکرین جو ہے اس میں شگاف ڈالتی ہوئی پار ہو گئی۔ ارشد شریف کے سر پر 2 فائر لگے ہیں، 4 گولیاں ڈگی کی سائڈ پہ ہیں، 2 گولیاں فرنٹ سائڈ پر جو دروازہ ہے پچھلا اس کے سائڈ پر لگی ہوئی ہیں، تو 9 گولیاں جو ہیں وہ فائر کی گئی ہیں ارشد شریف کی گاڑی پر۔ اور یہاں ایک بڑا سوال اٹھایا ہے کینیا کی میڈیا نے کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، جو سنائپر تھے ان کا نشانہ اتنا سچا تھا، ان کی پلاننگ بڑی بھرپور تھی
کہ ارشد شریف کے ساتھ جس کو خرم جو ان کا بھائی بتایا گیا ہے، جو بھائی نہیں ہے ان کا، کوئی عزیز ہو سکتا ہے، کہ وہ رتی برابر اس کو بال برابر بھی کوئی خراش نہیں آتی، یعنی نشانہ صرف ارشد شریف۔ اب ناظرین یہاں کینیا کی جو جرنلسٹ برادری ہے اس نے اس طرح کی چیزیں بھی رپورٹ کی ہیں کہ باقاعدہ کوئی ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ٹریکنگ ڈیوائس تھی وہ ارشد شریف کی گاڑی میں نصب کر دی گئی تھی تاکہ ان کی نقل و حرکت پتہ چلتی رہے۔ نیروبی وہ آ رہے تھے 2 گھنٹے کی مسافت سے کہیں۔ اب ٹریکنگ ڈیوائس سنائپرز کے پاس تھی، ان کو پتا تھا کہ وہ اس رستے پر آ رہے ہیں، اور جہاں بتایا گیا ہے مبینہ طور پر کہ ناکا تھا یا رکنے کا اشارہ کیا، یہ ایک ٹریپ تھا، یعنی اگر رکتے تو بھی ان کو نشانہ بننا تھا، نہیں رکے تو بھی نشانہ بنایا گیا، کیونکہ سنائپرز کی پلاننگ منصوبہ بندی بھرپور طریقے سے مکمل تھی۔ ان کے سارے زاویے کہ کس اینگل سے گاڑی یہاں سے گزرے گی، پیچھے سے ان کو ہٹ کرنا ہے، ساری پلاننگ ان کی بھرپور طریقے سے کامیاب رہی ہے۔ اب ناظرین میں آتا ہوں وہ سوال کہ ارشد شریف کینیا کیوں گئے۔ شیخ رشید نے اس بارے میں آج میڈیا کو بتایا کہ بڑی دھوم ہے نیٹ فلکس پر ایک ڈاکومنٹری جو آ رہی تھی جس میں پاکستان میں بیہائنڈ دا ڈورز کرپشن جو بڑے بڑوں کے دروازوں کے پیچھے ہوتی رہی ہے، اس میں کچھ بڑوں کی کرپشن بے نقاب ہونے والی تھی، تو یہ بھی ایک خوف تھا، ڈر تھا ارشد شریف کو راستے سے ہٹا دینے کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد شریف کینیا میں ان کا کوئی پارٹنر تھا اس ڈاکومنٹری میں، کوئی جرنلسٹ، کوئی پروڈیوسر ہو سکتا ہے جس سے انہوں نے کوئی ایم او یو کو معاہدہ دستخط کرنا تھا، اس وجہ سے وہ کینیا گئے۔ جبکہ دوسری جانب ان کے جو وکیل ہیں جنہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مطالبہ کیا کہ تحقیقات کی جائیں، ناظرین انہوں نے جو وجہ بتائی ہے ارشد شریف کے کینیا جانے کی، وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی تکلیف دہ، دل خراش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان میں اگست میں جب واقعہ پیش آیا، گرفتاری ہوئی ڈاکٹر شہباز گل کی، ان پر مقدمہ درج کیا گیا بغاوت کا، تو اے آر وائی کے سی ای او سلمان اقبال اور ارشد شریف پر بھی مقدمہ درج ہو گیا۔ ارشد شریف آنن فانن ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے کیونکہ ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق تھے، ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ آپ کو مروا دیا جائے گا۔ دبئی وہ پہنچے، ان کے وکیل نے بتایا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے دبئی حکام سے رابطہ کر کے کہا کہ ارشد شریف کو فوری طور پر دبئی سے نکال کر پاکستان بھیج دیں، اس کو ڈپورٹ کریں۔ دباؤ تھا دبئی کی حکومت پر، تو دبئی انتظامیہ نے ارشد شریف کو کہا کہ ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے، آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں کہ یا تو آپ پاکستان جائیں گے یا آپ اپنی چوائس کے کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ تو پھر ارشد شریف کے پاس فوری طور پر آ جا کے، کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پر کینیا وہ ملک ہے جہاں آسانی سے آپ کو ویزا آن ارائیول، پہنچنے پر ویزا جاری ہوتا ہے، تو ارشد شریف کے پاس اور کوئی دنیا میں جائے پناہ، کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کینیا جاتے۔ اور ناظرین یہاں ان کے ساتھیوں نے بتایا ہے، ان کے وکیل نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ واپسی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ واپس آئیں اور جو آپ پر مقدمہ قائم ہے ہم اس میں عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اور بول نیوز وہ جوائن کر چکے تھے، یہ بول کی انتظامیہ نے بھی بتایا ہے۔ ناظرین یہ سارے حقائق ہیں، یہ سارے واقعات ہیں کہ ایک ایسے شخص پر جس کا والد پاکستان کے فوج میں اعلیٰ خدمات سر انجام دے چکا ہے، اور وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کے بھائی میجر جو تھے وہ اس وقت لڑ رہے تھے دہشت گردوں کے ساتھ کے پی کے میں، وہ اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے تو دہشت گردوں کی گولی سے وہ شہید ہو گئے۔ ایک گھر سے باپ اور بیٹے کا ایک دن جنازہ اٹھا۔ ارشد شریف نے اپنے بھائی کا جست ہاکی کے نشانات جو تھے وہ وصول کیے، پرچم جو تھا اور جست ہاکی تابوت جو تھا پرچم میں لپٹا، اور آج اس ماں کے آپ جذبات کا عالم کیجیے کہ جب اس کی ماں کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا بیٹا بڑھاپے کا آخری سہارا، گھر کا واحد جو کفیل بچا تھا اپنے اور بھائی کے، شہید بھائی کے بچوں کا، اس کو کینیا میں شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ اس ماں کا استقلال دیکھیں، اس کا صبر دیکھیں۔ اس ماں نے کہہ دیا ہے کہ پہلے بھی ایک بیٹے کو قبر میں اتارا تھا، آج میرا دوسرا بیٹا ہے، اس کو بھی میں قبر میں اتار دوں گی۔ اب ماں نے جو کہا ہے کہ میرے بیٹے کو فوری طور پر پاکستان لایا جائے جست ہاکی، اور یہاں اس کی تدفین کی جائے۔ عمران خان پہنچے ہیں آج ارشد شریف کے گھر، ان کی والدہ بچوں سے ملے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے اس ماں پر، اس کے جذبوں پر
کہ ماں نے کہا کہ عمران خان گواہ رہنا، میرے بچے اس ملک کی خاطر شہید ہو گئے، اور دیکھنا میرے بچوں کی شہادت کو رائے گاہ نہ جانے دینا۔ ناظرین، سوال بہت سے ہیں کہ پاکستان کا ایک بیٹا جو اول آخر پاکستانی تھا، جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اس بات کی علامت تھا کہ وہ اندر باہر سے ایک سچا محب وطن اور کھرا پاکستانی تھا، صرف جرم اس کا کیا تھا؟ سچ بولنے کی پاداش میں، کچھ سوال اٹھانے کی پاداش میں، وہ سوال جو اٹھانے کی اس کو اجازت ملک پاکستان کا آئین، قانون اور اس کی صحافت کا منصب دیتا تھا، لیکن سچ کو گوارا نہیں کیا گیا، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اور یقین کریں کہ اس وقت جو عالم ہے اس کے بچوں کا، اس کی بیٹی کی ویڈیو جو ہے، اس پر میں کل بات کروں گا، کہ جو وائرل ہے، اس کی آہ و بکا، اس کی فریاد جو ہے وہ کلیجہ چیرتی ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے آج اس ویڈیو میں تمام تر واقعات شواہد کے ساتھ پیش کر دیے ہیں، اور اب آخر میں یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں بڑے بھونڈے انداز میں، پہلے تو رات کو یہ خبر جو ہے اس کو جان بوجھ کر بالکل تاریکی میں دھکیل دیا گیا کہ کوئی خبر آئے ہی نہ، پھر اس کو حادثے کا نام دیا گیا، اور ان لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی۔ کہا گیا اپنی من پسند صحافیوں کو کہ آپ یہ ٹرینڈ بنائیں کہ ارشد شریف وہاں ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ مارے گئے۔ افسوس، صد افسوس ہے۔ اور پھر اب اس وقت تک یہ ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے کہ جی اس خبر کو دبایا جائے، لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں دبتی نہیں اب، اور ارشد شریف، آپ نے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اب یہ آواز پوری دنیا میں گونجنے لگی ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کینیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کینیا کے لوگ، کینیا کی سول سوسائٹی، ان کا میڈیا، وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہماری پولیس بدنام ترین پولیس ہے، یہ پیسے لے کر لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کرتی ہے، اور یہ اب اس نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کا ایک معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کینیا میں ہماری پولیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا میرا خصوصی تجزیہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔